ایک بادشاہ کی کہانی ہے کہ وہ اپنی عوام پہ بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ وہ اپنی عوام سے سونا اور ہیرے اور جوہرات لوٹ کر شہر سے دور ایک غار تھی، اس میں اس نے سب چھپا کر رکھے ہوئے تھے، جس کی چابیاں دو تھی۔ ایک اس کے منتخب کیے گئے وزیر کے پاس چابی ہوا کرتی تھی اور دوسری اس بادشاہ کے پاس اس کی چابی ہوا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک دن اچانک بادشاہ سلامت شہر کو نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں جا کر دیکھتا ہوں، ہیرے اور موتی رکھے ہوئے ہیں، ان خزانوں کو دیکھتا ہوں۔ تو جب بادشاہ سلامت اس غار میں چلا گیا تو اندر اپنے دل بہلانے کے لیے اس نے جا کر ہیرے اور اپنے موتی دیکھے۔ تو اب وہ اس ہیرے اور موتی دیکھنے میں لگا ہوا تھا تو اچانک اس وزیر کا اسی جنگل سے گزر ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ خزانے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، کیا ماجرا ہو گیا۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کل رات کو میں جب خزانہ دیکھنے کے لیے آیا تھا تو شاید انجانے میں بھول کر میں اس کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، تو چلو جلدی سے جا کر میں اس کا دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ تو وہ وزیر گیا اور اس کا دروازے کو تالا لگا کر آ گیا۔ تو اب بادشاہ سلامت اندر تھے، وزیر واپس چلا گیا تو بادشاہ سلامت اندر اپنے ہیرے اور موتی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہوئے جب ان سے دل بہلا کر واپس آنے لگے تو آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ تو باہر تو دروازہ بند ہے، باہر سے تو تالا لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور بڑا چیخا اور چلایا، لیکن افسوس اس کا چیخنا اور چلانا کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ سلامت کو باہر کوئی ہوتا تو تب کھولتا۔ تو اب پھر بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ چلو میں جا کر ہیروں اور موتیوں سے دل بہلاتا ہوں۔ اب پھر واپس بادشاہ سلامت آئے تو اب کب تک وہ بادشاہ سلامت اپنے دل بہلاتے ان موتیوں کے ساتھ، ان ہیروں کے ساتھ؟ آخر ان کو بھوک نے جب تڑپانا شروع کیا تو اب پھر بادشاہ سلامت دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آئے اور آ کر دروازہ پیٹنا شروع کیا، زور زور سے چیخنا شروع کیا، لیکن ان کا چیخنا اور چلانا بے فضول تھا، کیونکہ ان کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا، ان کی آرزو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اب وہ بادشاہ سلامت پھر گئے واپس۔ اب جو سب سے بڑا ہیرا تھا اس کو جا کر کہتے ہیں کہ اے لکھپتی ہیرے، تیری لاکھوں میں قیمت ہے، تو مجھے ایک وقت کا کھانا دے دے۔ اب جب اس نے سوال کیا بادشاہ سلامت تو ہیرے نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، تو بادشاہ سلامت نے سوچا کہ یہ مجھ پہ ہنس رہا ہے، تب یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا یا مجھے کھانا نہیں دے رہا۔ اب اس کو غصہ آیا بادشاہ سلامت کو، اس نے وہ ہیرے کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارا۔ تو اب موتی کی باری آ گئی تو موتی کے پاس گئے بادشاہ سلامت، تو موتی کو جا کر کہتے ہیں کہ اے موتی، مجھے ایک گلاس پانی دے دے۔ اب موتی نے بھی کچھ جواب نہ دیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ موتی بھی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے موتی کو بھی اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ بادشاہ سلامت نے وہ جب ہیرے اور موتی سارے جمع کیے اور جمع کر کے ان کے نیچے بچھا کر ان کا بستر بنا کر اوپر لیٹ گیا۔ اب وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاپی اور قلم نہ تھا، لیکن اس نے اپنی انگلی کچلی اور کچل کر اس کے ساتھ ایک پیغام لکھا۔ اب اس کے وزیر اور اداروں نے کو فکر ہوگی کہ بادشاہ سلامت ابھی تک واپس نہیں آیا، معاملہ ہو گیا ہے، جا کر اس کی تلاش شروع کر دی۔ تو جب تلاش شروع کی تو بادشاہ سلامت تو غار میں تھے، ان کو باہر نہ ملے۔ اب وزیر کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو میں جا کر وہ غار کو دیکھتا ہوں، غار میں جو سونے اور ہیرے جوہرات رکھے ہوئے ہیں، چلو ان کو ہی دیکھتا ہوں۔ وہ آ کر جب دروازہ کھولتا ہے تو اندر آتا ہے، تو اندر آ کر کیا دیکھتا ہے بادشاہ سلامت تو وہ ہیرے اور چاندی کے بستر پر تو مرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا وزیر، یہ کیا معاملہ ہو گیا، کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ اب جو اس بادشاہ سلامت نے اس
تحریر لکھی تھی وہ سماعت فرمائیں کہ وہ لکھتا ہے کہ اگر ہیرے نے مجھے کھانا دیا ہوتا تو آج میں شاید زندہ ہوتا، اس موتی نے مجھے پانی دیا ہوتا شاید میں زندہ ہوتا، اس موتی نے مجھے پانی نہیں دیا، اس ہیرے نے مجھے کھانا نہیں دیا، آج میں اس وجہ سے مر گیا۔ آج کاش کہ میں یہ ہیرے اور موتی نہ جمع کرتا تو میرے لیے بہتر تھا، کیونکہ اس میں دلدل میں نہ پھنستا، شاید میں اس غار میں ان ہیروں کو نہ رکھتا تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا، لیکن افسوس اس کا پچھتانا کسی کام کا نہ تھا، کیونکہ وہ سانس کی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس سے وہ محروم ہو چکا۔